چاروں طرف سے پانی نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی تالکا ہیڈ کوارٹر کے مین ایریاز میں پانی نہیں رکا. لوگ روڈوں پہ ٹینٹس میں صرف واٹر پروف اپنے اوپر لگا کے وہ چادر ایک اپنی چارپائیوں پہ اپنے فیملی سمیت روڈوں پہ ہیں. اتنی انٹینسٹی سے، اور یہ بارش خاص طور پہ جو آخری آئی تھی عاشورے کے دوران 9-10 محرم کو جو ادھر بارش آئی تھی، اس کی یہ افیکٹس ادھر زیادہ آئیں. میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دوں گا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک کیا وہاں پہ کیا. میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان برساتوں میں ٹوٹل جو ہے 101 جانیں ضائع ہوئی ہیں پورے سندھ میں، جو ابھی تک کی رپورٹ میرے پاس ہے، جس میں 63 کراچی میں ہے، 38 باقی صوبہ سندھ میں دیگر جگہوں پہ. اور اس پہ بھی ڈسٹرکٹ وائز میرے پاس ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا پوزیشن ہے. اس برسات میں جو لاسز ہوئے ہیں، ایک پریلیمنری رپورٹ ہم نے بنائی ہے ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ نے، وہ بھی میں آپ سے شیئر بعد میں کر لوں گا. لیکن جیسے میں کچھ آپ کو اگزامپل دے دوں، جوہی میں تقریباً 2,40,000 لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس نمبرز ہیں، یہ اپروکسیمیٹ نمبرز انیشل جو آئے ہیں. 23,000 ایکڑ زمین کراپس جو ہیں، وہ انیشل ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ اس کا لاس ہوا ہے. کچے گھر 1640 افیکٹ ہوئے ہیں، یا ٹوٹلی یا پارشلی. 355 جو ہاؤس ڈیمیج ہوئے 1080 کچے گھر ٹوٹلی ڈیمیج ہوئے ہیں، 1640 پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. 30 پکے گھر فلی ڈیمیج ہوئے ہیں، 355 پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. اس طریقے سے وہ میں نے پرسنز لاس آف کیٹل، لوگوں کے جانور، ان کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. اور یہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. میں مرتضیٰ اور کہوں گا ناصر شاہ صاحب سے، اس لیے کہ میں ایک ایک پڑھنے بیٹھوں گا تو بہت زیادہ. فار ایگزامپل جو دوسرا بڑا ضلع ہے سانگڑ میں، ٹوٹل سانگڑ تعلقے میں 48,000 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. کھپرو تعلقے میں 81,000 لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ٹوٹل ضلع میں جائیں تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ سانگڑ ضلع میں افیکٹ ہوئے ہیں. عمر کوٹ تعلقے میں 3 لاکھ سے اوپر لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ساماروں میں 1,25,500، کنڈری میں 1,55,200، پتھوروں میں 85,100. اور اس طریقے سے ڈیٹیل ان کی لینڈ کی یہ پریلیمنری ایسٹیمیٹ ساری. کوئی اسپیسیفکلی کسی کو سوال ہوگا تو وہ بتا بھی دوں گا. یہ ہم جہاں تک ہمارے تعلق ہے، اچھا کراچی کے اندر بھی وہ ہم نے لاسز جو ہوئے ہیں پورے ایسٹیمیٹ کیے ہیں. سینٹرل ڈسٹرکٹ میں 29 پکے ہاؤسز ہیں جو فلی ڈیمیجڈ ہیں. پارشلی ڈیمیج 2 ہاؤس ہیں، 1 روف کولیپس ہے. 48 اسکول، 1 اسپتال، 1 گورنمنٹ آفس، 4 مساجد. اس طریقے سے پھر انفراسٹرکچر میں شیر شاہ سوری روڈ ٹو گولی مار 4000 کے 3.5 کلومیٹر ہے. اس میں ایک ایک چیز ہم نے اسیس کی ہوئی ہے، جو انیشل اسیسمنٹ ہے. آبویسلی ہم پوری طریقے سے اسیسمنٹ ٹائم پہ نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے 3-4 علاقے ایسے تھے جن میں ہمیں بہت ٹائم لگا پانی نکالنے میں. باقی کراچی شہر میں ایکسیپٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک قطرہ پانی کا کہیں پہ نہیں ہے، لیکن مین شاہراہیں ایون سیکنڈری شاہراہیں کلیئر تھیں. کہیں کہیں گلیوں میں پانی جو بالکل ڈپریشن میں تھی وہ رہ گیا تھا. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف جو سندھ گورنمنٹ کو ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس میں اب وہ صاف ہو گیا، وہ کھارا در کا ایریا جو ہے ٹاور سے لے کے پیچھے مارکیٹ کا ایریا، یہ سارا اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ عاشورہ کے 9 اور 10 محرم کے جلوس تھے. پوری
ایفرٹس لگا کے یہ انشور کیا کہ وہ جلوس کے راستے صاف رہیں. وہاں پہ بھی تکالیف آئیں, خاص طور پہ 9 محرم میں اچانک امپریس مارکیٹ میں ایک نالے کا پانی آ گیا. سعید غنی صاحب ادھر پرسنلی گئے تھے اور جا کے ادھر کام کرایا تاکہ وہ جلوس کے عزاداران کو کوئی زیادہ تکلیف نہ آئے. اگلے دن میں خود کھارا در کھڑا ہو گیا تھا جا کے صبح, تاکہ وہ پانی جو کہ اس وقت بھی 4-4 فٹ پانی ان جگہوں پہ تھا, جلوس کے راستے کو کلیئر کیا جائے. وہ ہم نے کیا اور اس کے بعد اب وہ تقریباً سارا اس میں بے انتہا کیچڑ اور سلج ہے. صبح ہم نے آرڈر کیا تھا کہ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ والے اس کی صفائی کریں. اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن, یوسف گوٹ, اس میں بہت زیادہ بری حالت تھی. وہ بھی ابھی بائی اینڈ لارج پانی نکال دیا گیا ہے سوائے بہت ڈپریشن کے ایریاز میں. وہاں پہ بھی کیچڑ وغیرہ ہے, وہ بھی ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو کہا ہے کہ وہ جلدی صاف کریں. باقی ڈیفنس کے علاقے میں پرابلم تھا, وہاں پہ بھی ہم نے کوشش کی جو مدد ہم دے سکیں وہ ہم نے دی ہے. جو نیا ناظم آباد ڈوب گیا تھا, پرائیویٹ سوسائٹی ہے جن کی رسپانسبلٹی تھی, لیکن ادھر بھی میں نے خود بھیج کے ڈپٹی کمشنر کو اور باقی لوگوں کو ان کو مدد کی. جو ہم نے سہولتیں دی ہیں کہ جی آپ کو کیا چاہیے اکوپمنٹ جو سندھ گورنمنٹ دے سکے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف سے جلد ان کی تکالیف آسان کی جائے. ان ٹرمز آف میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 42,000 ٹینٹ سٹاک میں موجود تھے. ہم پی ڈی ایم اے میں ایک سٹاک رکھتے ہیں, وہ تقریباً اب زیرو پہ آ گئے ہم, اس لیے کہ ریکوائرمنٹ ابھی بہت زیادہ ہے. ہم نے اور پروکیور کرنے کے لیے بھی کہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جو موٹا میرے پاس ہے نمبرز, دادو میں جوئی کے علاقے میں 6,000 ٹینٹس دیے تھے ہم نے. جامشورو میں جو ہے وہ 1,160 ٹینٹس دیے تھے. اس کے بعد 5,400 میرپور خاص میں, 3,650, 5,400 ماسکیٹو نیٹس ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, انہوں نے پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے. 4,000 ٹینٹس عمر کوٹ میں دیے ہیں, 6,000 ٹینٹ سانگڑ میں اور 6,000 بدین میں, 1,770 تھرپارکر میں, 2,000 کے قریب ٹنڈو محمد خان میں, اور یہ ابھی آن گوئنگ ہے. اور یہ تو جو پہنچ چکے ہیں ادھر, اس کے علاوہ بھی این ڈی ایم اے نے بھی ہمیں دیے ہیں تقریباً 2,000 ٹینٹس این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں ملے ہیں جو ہم نے دیے ہیں. 3,780 تارپولین شیٹس ہیں یہ واٹر پروف جو کہ انہوں نے دی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ٹینٹس کے اندر جہاں پہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو کھانا پہنچائیں. اس میں بھی فلاحی ادارے, لوکل لوگ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور یہ پہنچا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی شدید قسم کی آفٹر کووڈ اور آپ کی لوکسٹ, یہ ایک اور امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ابھی کچھ دنوں سے 4-5 دن سے بارش کی ہوئی ہے. اس وقت کوئی امیڈیٹ فورکاسٹ نہیں ہے بارش کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز میں, سوات میں, خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد میں بھی اس وقت شدید بارش آج کے دن تھنڈر سٹارمز کی پیشن گوئی ہے. ادھر وہاں پہ جو برساتیں آ رہی ہیں ہم ان لوگوں سے بھی سمپتھائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ادھر بھی خیر و عافیت کرے. کس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پہ بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہوں گی اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر کوئی ہماری طرف سے مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. میں پارٹی لیول پہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہی خیبر پختونخوا کی, بلکہ پہلے ہی اور کل پھر میرے سامنے بات کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار جو ان سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے موجود رہیں. یہ پانی بھی پھر دریائے سندھ میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے 2010 آپ کو یاد ہوگا, ان پہ بھی بڑی سخت نظر رکھے ہوئے ہیں. تقریباً 3.5 لاکھ یا اس سے کچھ اوپر کیوسک پانی گڈو براج پہ آ چکا ہے. یہ کوہ سلیمان پہ جو بارشیں ہوتی ہیں یا اوپر سے جو پانی آنا ہے وہ جب ایڈ ہوگا, پھر یہاں پہ منگلہ ڈیم کی اسپل وے کھول دی. یہ چیزیں بھی ہماری نظر میں ہیں کہ ایک اور امتحان یہ بھی ہوگا کہ سیفلی
جو دریائے سندھ کا پانی ہے اس کو سمندر تک پہنچا دیا جائے. تو یہ جو ہمارے پاس ابھی تھریٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت جو ایک بریچ ایل بی او ڈی میں ہے اس کو بند کرنے کے لیے, اور میں خود ادھر گیا تھا جب پرسوں, تو وہاں پہ کوئی طریقہ نہیں تھا پہنچنے کا. میں نے بھی ہیلی کاپٹر سے صرف ویو لیا تھا اس کا, اور پھر کشتیوں میں ہم نے وہاں پہ سینڈ بیگس پہنچائی ہیں. ادھر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ بریچز بند کرتے ہیں ان لوگوں کو کشتیوں میں پہنچایا, اور جو اور مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سارا ادھر کو دیا. تو یہ ساری ایشوز تھے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ یہی پوچھیں گے کہ بھئی آگے کیا. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پورے سندھ کے لیے ہم پروجیکٹس میں چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم ساتھ مل کے آ کے کام کریں. اور یہ ایک جو قدرتی آفت آئی ہے, جیسے ہوا تھا کرونا میں, حکومت سندھ نے, میں کہتا ہوں کہ ہم نے وہ شروع میں انیشیٹو لیا اور سب نے ہمیں جوائن کیا, اور پھر ایک ساتھ اکٹھے کام کر کے ہم نے کچھ کنٹرول میں لائے معاملات کو, اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. میرے خیال ہے اس وقت بھی اسی قسم کی یونٹی کی ضرورت ہے. میں بالکل کلیئر کہوں گا, چاہے جو کچھ بھی, مجھے پتہ ہے کہ ایز آئی ایم اسپیکنگ ہیئر, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ دوست ہمارے کہیں جا کے کرٹیسزم کر رہے ہوں گے کہ یہ نہیں ملا, فلانا نہیں ملا. میں کہوں کہ جی وہ اپنا کام کریں, لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس کوآپریشن کے, جس یونٹی کا مظاہرہ ہم نے کووڈ میں کیا, جیسے میں نے کہا سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے باقیوں نے ان کے ساتھ دیے, اس میں بھی وہ سندھ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے اس کے ساتھ چلے. میں اسی طرح سے آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں, بڑی کرٹیسزم وغیرہ ہوتی ہے. اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں کراچی شہر کے لیے, میں نے ان کی یہ لسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے, آج صبح میں نے ان سے کہا یار یہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن میرے پاس ایک پراپر نمبرز ہونے چاہیے, پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ میں لوگوں سے کو بتا سکوں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم جس میں کچھ پروجیکٹس میں, جیسے پہلا ہی پروجیکٹ اس میں لکھا ہوا ہے K4 والا, K4 میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے. جو اس وقت انویسٹمنٹ ٹوٹل ہماری کراچی کے کرنٹ پروجیکٹس, یہ نہیں کہ اس سال یہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور اسی سال ختم ہوں گے, لیکن اس وقت کراچی میں 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز, کچھ ایگزیکیوشن میں اور کچھ پلاننگ کے ایڈوانس سٹیج پہ. یہ وہ نہیں ہے کہ ابھی, اس کے علاوہ بہت سارے جن کی ابھی صرف انیشیل کام ہوا ہے, لیکن یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کی فیزیبلٹیز تیار ہیں, کچھ فائنینسنگ سٹیج پہ ہیں, کچھ ایگزیکیوشن سٹیج پہ ہیں. میں آپ کو بڑے بڑے بتا دوں, یہ K4 کا پروجیکٹ میں نے بتایا صرف واٹر سیکٹر میں واٹر سپلائی کے لیے 110 ارب سے اوپر کے پروجیکٹس ہیں, جس میں K4 کا فائنل کاسٹ جو ہم سوچ رہے ہیں اسٹینڈ الون وہ 60 ارب کے لگ بھگ ہوگا. آگمنٹیشن کا ایک پلان ہے کہ جی K4 کا پانی آگے کنزیومرز تک پہنچانا, وہ تقریباً 20 ارب روپے کا ہو. یہ ہم ورلڈ بینک کی اسسٹنس سے کر رہے ہیں کام. ہم نے ایک اسکیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو پانی دینے کے لیے 30 MGD کی, یہ ہم سمندر سے پانی لا رہے ہیں ڈائریکٹلی عائشہ مسجد کے پاس. یہ فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے اور یہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ ادھر کے لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں, ہم پانی دے سکتے ہیں. 7 ارب روپے کی وہ اسکیم ہے. اس کے علاوہ 30 اسکیمیں اس وقت واٹر بورڈ کی چل رہی ہیں ایٹ ویریس اسٹیجز, 17.5 ارب روپے کی. اور KWSB کا ہب واٹر سپلائی 6 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سیوریج میں آئیں, اس کے کئی میں ایک ایک پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. میں بلکہ ایک کام کروں گا, یہ شیئر کر لیجئے گا سب کے ساتھ کہ یہ سب کو مل جائے گا کہ یہ دیکھیں گے 802 ارب روپے کے پروجیکٹ سندھ حکومت اس وقت کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی کراچی
میں نے سنا ہے کل آ رہے ہیں. اچھا ہفتے کو آ رہے ہیں. نہیں مجھے ابھی نہیں پتا, میں سیریسلی بتا رہا ہوں. اچھا ٹویٹ کیا شہباز گل نے, بڑی اچھی بات ہے. مجھے نہیں پتا, نہیں وہ اس پہ بھروسہ پتہ نہیں کتنے. مجھے ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ کل آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک پروگرام نہیں آیا. ہو سکتا ہے پرسوں ہو گئے, شہباز گل صاحب کو پہلے صحیح پتہ ہوگا. خیر پہلے تھرسڈے کہا تھا, پھر فرائیڈے, اب سیٹرڈے. آج اہم انتظار. میری صرف درخواست یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں یہ جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں, اور ان کی ڈیٹیل میں ہم سب کو دوں گا, ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے. کراچی کے لیے انفارچونیٹ سی بات تھی جب ہم نے خود فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا کہ 10 ارب ڈالر کی بات کی ہے ورلڈ بینک نے کہ یہ آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے, تو اس چیز کا مذاق اڑایا گیا. بہت افسوس کی بات ہے, جبکہ خود وہ جب سامنے آئے تو وہ 10 ارب ڈالر بنتے ہیں تقریباً آج کل کے حساب سے کتنے, 1680 ارب روپے یا 1700 ارب روپے. خود فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پریزنٹیشن میں مجھے کہا کہ 3000 ارب کی ضرورت ہے. تو اگر 3000 ارب کی ضرورت ہے تو 800 کے ہمارے پروجیکٹس ہیں. میں یہ سارے فنڈڈ نہیں ہیں, لیکن اسی ٹائپ کی کمٹمنٹ ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گی. اور اس میں ہر سیکٹر میں پروجیکٹس ہیں, میں آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی تو یہ دے دیں گے آپ کو. یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ پروجیکٹس جو, اور اس میں کہ پوری ڈیٹیل آپ دیکھ لیں گے تو آپ پراپرلی اس کو اسیس بھی کر سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کام کرے اور یہی کمٹمنٹ دکھائے, نہ صرف کراچی کے لیے, پورے صوبہ سندھ کے لیے. اس وقت میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ پانی جو نواب شاہ شہید بن نذیر آباد سے لے کے بدین تک پھیلا ہوا ہے, اس کو نکالنے کے لیے بھی ہم نے 2011 میں بھی, آپ کو یاد ہے کہ اسی قسم کی برساتیں ہوئی تھیں. اس وقت یہ پورا علاقہ ڈوب گیا تھا, اس سے کم برسات ہوئی تھی. فزیکل ایکسیس نہیں تھا, روڈ سارے سب موجود تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سارے روڈ, اب آپ چاہے اس وقت آپ میر پور خاص سے نوکوٹ نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ وہ روڈ ڈوب گیا تھا بیچ میں. وہ روڈ سندھ حکومت نے بنایا ہوا ہے. آپ تھر پارکر نہیں جا سکتے تھے, اب تھر پارکر کی ہر جگہ ہاں کہیں کہیں پرابلم ہے, لیکن وہ روڈ نیٹ ورک جو ہم نے بنایا, جو سانگڑ میں روڈ نیٹ ورک بنایا, ابھی سانگڑ کے اندر میں خود ہو کے آیا ہوں, انہی روڈز پہ پبلک پناہ لی ہوئی ہے. اور اگر وہ روڈز بھی ڈوب جاتے تو وہ جگہ بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. تو ادھر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہم نے ایک ڈرینیج کا لیفٹ بینک پہ بنایا تھا سسٹم, لیکن اس کی انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہاں بھی ہماری مدد کریں اور پورے سندھ کو ایک نظر سے دیکھیں. اور جیسے میں نے یہ بتایا, یہ ڈرینیج جو لیفٹ بینک کی ہے, ایل بی او ڈی بنی تو صحیح, لیکن ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایل بی او ڈی ہم نے نہیں بنائی تھی, یہ پرانی ایک اسکیم تھی جو بن گئی. وہ ایل بی او ڈی نے نیچرل واٹر ویز کو بلاک کیا ہوا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, آپ سب نے جو اس علاقے میں جاتے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا, وہ چیز اب ہم نے ایڈریس کرنے کی, اس میں انویسٹمنٹ بہت چاہیے. سندھ حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, انٹرنیشنل ایجنسیز. میں ابھی گیا تھا, جب اپنے وزٹ کیا میں نے یہ سارے فلڈ افیکٹڈ ایریاز, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ایسے ہی ہماری مدد کریں جیسے آپ لوگوں نے 2011 میں کی تھی. 2011 میں صدر زرداری صاحب خود ان علاقوں میں گئے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ 2 بار تھر گئے تھے, عمر کوٹ 2 بار گئے تھے. اور اس وقت نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ فلی موبلائز تھی, ورلڈ فوڈ پروگرام, انٹرنیشنل ایڈ, یہ فیڈرل گورنمنٹ ارینج کر کے دیتی ہے ساری. انفارچونیٹلی اس دفعہ ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن مجھے پوری امید ہے شاید احساس, انفارچونیٹلی میں نے بھی
میڈیا میں سوائے کراچی کے اور کوئی کلپس دیکھی نہیں. اگر دکھائی بھی ہیں تو صرف آپ کرٹیسزم کے لیے بھلے دکھائیں, لیکن لوگوں کی پلائٹ بھی دکھائیں تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ کیا پوزیشن ہے, کیا سچویشن ہے. اس وقت میں ایک جگہ گیا تو مجھے جواب بھی ادھر ہی سے ملا. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, جب لوگ جمع تھے میں نے ان سے بات کر رہا تھا, کہا جی ویسے ہی مدد کرو جیسے آپ نے 2011 میں کی تھی, جیسے شکایت کر رہے تھے میرے سے. تو ادھر یہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے وہ ایک اور شخص بیٹھے تھے, کہتے اس وقت آصف علی زرداری تھا جس کو احساس تھا, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری تھی, یہ فرق تھا. میں اسی لیے یہ پریس کانفرنس کی کہ میں وہ احساس دلاؤں کہ پورا سندھ, لیفٹ بینک ہمارا پورا اس وقت شدید تکلیف میں, لوگ ان کی مدد کے لیے امیڈیٹلی آنا چاہیے. میں نے ادھر ہی سے بیٹھے ہوئے پھر چیئرمین این ڈی اے میں سے بھی بات کی تھی, میں نے بتایا, پھر ٹینٹس وغیرہ انہوں نے کچھ دیے, میں شکر گزار ہوں ان کا. لیکن ہمیں اور ضرورت ہے, اور امیڈیٹ ضرورت ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے اور پھر یہ ہو جائے گا, ویسے نہیں. امیڈیٹ ضرورت ہے لوگوں کو ریلیف کی. ہم پوری, ہمیں کووڈ کی وجہ سے, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, باتیں تو بہت ہو رہی, میں نہیں کچھ کرنا چاہتا, لیکن کچھ پتہ نہیں پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے 2 مہینے ہو گئے نا اس سال کے, ایف پی آر پچھلے سال سے اس سال, ہمیں تو وہ کاغذوں میں جو کچھ بھی کہیں, ہمیں جو پیسے ملتے ہیں نا, 100 روپے کلیکٹ ہوتے ہیں, اس میں سے 57.5 صوبوں کو جاتے ہیں. ان 57.5 میں سے 24.5, یہ رفلی نمبرز بتا رہا ہوں, سندھ کو آتے 24.5% اس کا, 57.5 کا. پچھلے سال اور اس سال میں ہمیں 0.77% زیادہ پیسے ملے. 0.77%. پچھلا سال کتنا خراب تھا سب کو پتہ ہے, یہ سال میں کوئی اتنی زیادہ بہتری نہیں آئی ہے. اسی دوران ایس آر بی نے 14% زیادہ پیسے کما کے دیے سندھ حکومت کو. ان چیزوں پہ توجہ دیں. گورننس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن اپنی پراپر, تاکہ لوگوں کو تبھی آپ سرو کر سکیں گے نا. ان چیز پہ توجہ دی جانی چاہیے. یہ ادارے ہمارے جو ایف پی آر 2 سال سے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں, میں صرف اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ شاید کوئی آواز کہیں تک پہنچے. ایف بی آر 2 سال سے اپنے ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر سکا. اس سال بھی کوئی بہتر پرفارمنس نہیں ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اخبار میں آ جاتا ہے, کہیں سے خبر لیک ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے. پھر ٹارگیٹس اچیو کر لیے تو ہمارے تک کیوں نہیں پہنچے؟ پھر جب ایکچوئل نمبر دکھاتے تو واقعی وہ ٹارگیٹ نہیں اچیو کیے ہوتے. جو مجھے ابھی ایف پی آر کا نہیں, کہیں اور سے نمبر ملا ہے ایف پی آر کی کلیکشن کا, ہمیں, میں بتا رہا ہوں 0.77% زیادہ ملے. انہوں نے بتایا نہیں, جب میں نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, 1.16% پچھلے سال سے زیادہ کلیکشن ہے ہمیں ملی. دیٹ مینس ہمارے کچھ پیسے رکے ہوئے ہیں. بہت سیدھی سی, کوئی میتھمیٹکس, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑا سمپل ہے. لیکن اسی دوران میں نے بتایا 14% ایس آر بی نے زیادہ کلیکشن کی ہے. یہ چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ اس صوبے کے لوگوں کو, اس ملک کے لوگوں کو وہ ریسورسز فراہم کر کے دی جا سکیں, اور ان قدرتی آفات کا سامنا جو ہے, جو امتحانات اللہ تعالیٰ ہمارے پر ڈال رہے ہیں, ان کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. تو میری جو آپ کو ایک تو ڈیٹیل دینی تھی فلڈس کی, انٹینسٹی بتانی تھی, نقصانات کا کچھ آپ کو بتانا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریلیف دی ہے اس کا بتانا تھا. آگے کے پروگرامز جو سندھ حکومت کے, اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا مجھے کہ پرسوں آ رہے ہیں, ایک ٹویٹ سے پتہ چلا ہے آپ کو. تو جب بھی پرائم منسٹر صاحب آئیں ہم ان کے سامنے یہی چیزیں رکھیں گے کہ جی یہ سندھ حکومت جو ہے, اور یہ ساری مرزا آپ دے دیں گے نا یہ کاپیز, 802 ارب روپے کا جو ہم نے لگایا ہے ایک تخمینہ کہ ہم خرچ کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ اس کو میچ کیا جائے. یہ صرف کراچی کے اوپر ہے, مجھے پورے سندھ کے لیے مدد چاہیے, خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے, اور امیڈیٹ ریلیف چاہیے. میں نے چیئرمین این ڈی اے میں سے بھی کہا تھا, میں سب سے کہتا ہوں آپ نے, مجھے نہیں دیں آپ ہاتھ میں کوئی چیز, آپ خود جا کے لوگوں کے کو پیش کریں اپنی
جو بھی ریلیف ہے، لیکن اس کو اللہ کے واسطے اس طریقے سے پولیٹیسائز نہ کیجیے، نیگیٹو پالیٹکس نہ کھیلیں اس کے اوپر. یہ مقصد تھا. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو سیم صاحب ایک منٹ. واضح کر دیں. اور دوسرا یہ کہ کراچی میں جو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے، اس کے ایڈمنسٹریٹر کے معاملے پر کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ سندھ حکومت پر کوئی دباؤ ڈال رہی ہے کسی کی تعیناتی کے لیے؟ اور کراچی کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ لوگ بڑا تذبذب کا شکار ہیں. نہیں، کچھ نہیں ہونے جا رہا. دیکھیں، جو کچھ بھی ہوگا قوانین موجود ہیں، اس کے تحت ہی ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے مل کے جو ایک فیڈرل پروجیکٹس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کی میں بھی یہ چیزیں، ابھی پھر اس کی میٹنگ ہونی تھی، لیکن یہ برساتوں کی وجہ سے مطلب بڑی مجھے بھی تھوڑی سی ہوتی ہے وہ کہ جس پریشانی کی وجہ سے ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، وہ کمیٹی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ پریشانی ہوئی ہے. لیکن خیر یہ ہوتے، لیکن ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، میں نے تو خود ہی آفر کیا ہے نا، ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے. ہوگا سارا جو بھی قانون ہے اس کے تحت. آپ نے ایڈمنسٹریٹر کا ذکر کیا. ابھی ہم نے پورے سندھ میں کہیں پہ بھی ایڈمنسٹریٹر جو قانون کے تحت سندھ کابینہ نے، سندھ حکومت نے اپوائنٹ کرنے نہیں کیے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا چلیں ہمیں الزام دے دیں کہ پراپر ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا پورا. ہمیں تھوڑی سی تکالیف ہو رہی ہیں کچھ جگہ پہ. کراچی کے لیے ہم صلاح مشورہ ہر ایک سے کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اور لگے گا الٹیمیٹلی وہی جو سندھ حکومت چاہے گی. تو وہ مشورہ میں نے پچھلی بار آپ سے بھی کہا تھا، آپ کے پاس بھی. ہمارے پاس اس وقت وہ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ تو رجال ہوا ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی نام ہے تو بتا دیں اپنے علاوہ. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا. شاہ صاحب یہ شکریہ. شاہ صاحب آپ کی جمہوری حکومت ہے، کراچی میں تو بہت سارے علاقے متاثر ہوئے، یقیناً غریب امیر سب علاقے متاثر ہوئے. لیکن جب ڈیفینس کے لوگ، کلفٹن کے لوگ 5 دن بجلی گھروں میں نہ ہو، آپ خود گئے تھے وہاں پر دورہ کیا، وہ اپنے حقوق کے لیے اگر کسی دفتر کے سامنے مظاہرہ کریں تو ان کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے. اور آج بھی اگر وہ نکلے تھے تو کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے. تو کیا ایک جمہوری حکومت میں لوگوں کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ کے الیکٹرک یا ان اداروں کے خلاف بات کریں جن کو وہ ٹیکس دیتے اور لاکھوں میں ٹیکس دیتے؟ شاید آپ بھی دے رہے ہوں کیونکہ آپ بھی فیز 2 میں رہتے ہیں. اور تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کا یہ جمہوری حق نہیں ہے؟ بالکل جی، احتجاج کا حق ہر ایک کو ہے، ایز لانگ ایز آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اور یہ FIRs کرتی ہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے کمپلینٹ کے اوپر. کمپلیننٹ اگر آپ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مراد علی شاہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو پولیس کا یہ فرض ہے کہ آپ کی کمپلینٹ سنیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مراد علی شاہ مجرم ہو گیا. تو ایک کمپلینٹ آئی اور اگر کوئی ادارہ کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی پھر اس وجہ سے FIR داخل ہوگی. باقی جو اس کی ہوگی انویسٹیگیشن وہ بالکل امپارشل ہوگی. اگر کہیں کوئی ایسا قانون کسی نے ہاتھ میں لیا ہوگا تو اسی کی پوچھ گچھ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ نے تخمینہ لگایا کراچی سمیت سندھ بھر میں کتنے روپوں کا نقصان ہوا ہے اس حالیہ بارشوں کے دوران؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ اس سے ماضی میں وزیر اعظم 2-3 مرتبہ آئے، آپ کو نہیں بلایا گیا ہے. کیا آپ کو باضابطہ طور پر دعوت دی گئی ہے اور آپ وزیر اعظم کو ایئرپورٹ لینے جا رہے ہیں؟ 2 سوال آپ نے کیے. تخمینے کی میں نے آپ کو بتایا، انیشل رپورٹس ہم نے سارے ڈپٹی کمشنرز کو کہہ کے اور انہوں نے بنائی ہیں. اب یہ ساری ایک ہمارے پاس سسٹم ہے. ہم نے 20 ضلعوں کو آفت زدہ قرار دیا ہے. ان کو کمپنسیشن کا ایک قانونی طریقہ ہے، وہ فالو کر کے، قانون فالو کر کے اسیسمنٹس انہوں نے پریلیمنری کر لی ہیں، اس کو فائنلائز کر کے. اور آگے وہ ڈیٹیلز ہیں، میں جاؤں گا تو بہت زیادہ. ہم نے کراچی میں تو خاص طور پہ زیادہ جلدی کام کیا اس لیے کہ وہاں پہ تو ابھی پانی اترا ہی نہیں ہے. باقی جو علاقے ہیں ان میں تو پہلے اس وقت تو میں ڈی سی کو کہوں جب مجھے بتاؤ کتنے گھر گرے ہیں، اس سے پہلے وہ کہا کہ میں نے لوگوں کو تو بچانا ہے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو. تو ہم اس وقت زیادہ فوکس ادھر کر رہے ہیں. کراچی میں تھوڑا اور کام ہو گیا، اس لیے کراچی سے پانی مور اور لیس بہت جگہوں سے
99% लागू से। शाह साहब ये बता दें, शाह साहब मैं जवाब तो दिया, मैं एक मिनट जवाब दे दूं भाई। सवाल किया था तो आपका पहला सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल आपने किया वजीर आजम साहब को। मैंने अभी बता चुका हूं कि मैंने सुना है, टीवी पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। लेकिन दूसरा आपने कहा था कि मुलाकात, मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊंगा। अभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो मैं बुलाने की तो बात कैसे होगी। अभी तक नहीं मुझे प्रोग्राम बताया गया। जैसे प्रोग्राम पता चलेगा और मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। एयरपोर्ट पे लेने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए तो मैं खुद पूछता हूँ कि जी मैं कहाँ आऊँ, मुझे बता दें, और मैं अभी फिर वही करूँगा। और अगर मुझे कहा गया आएँ और रिसीव करना है, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो ये मेरे ख्याल सवाल एक्चुअली आप लोगों ने बना दिया, ये पूछने का सवाल ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे आप लेने जाएंगे नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल लेने जाऊंगा, लेकिन अगर मना कर दिया जाएगा कि नहीं लेने आए, मैं नहीं जाऊंगा। मीटिंग में आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भाई बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं बुलाया जाएगा तो ज़बरदस्ती मैं भी नहीं घुस सकता कहीं। शाह साहब तव्हां सॼी सिंध जो दौरो करे आयो, यकीनन तव्हां अपडेट आहियो उन हवाले सां। हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अॻु में जीअं असां तव्हांजे अनाउंस थी त प्रेस कॉन्फ्रेंस थियण वारी आहे, त सिंध जे काफ़ी इलाइक़नि मां जेके आबादगार हुआ, असीं छाकाणि त थोरा कनेक्टेड हुजूं था, त माण्हुनि सवाल कया त सीएम साहिब खां लाज़मी पुछिजो। माण्हू चयो त कराची में अगरि पाणी आयो आहे बरसाति जो, त दुकान में पाणी आयो, पाणी हटी वियो त उहो दुकान वरी खुली वेंदो, उन गुज़र सफ़र हली वेंदो। पर हुते फसल आहे जेको साल में थींदो आहे, सॼी साल उन्हनि माण्हुनि जी उन ज़िंदगी ते हले थी उन फसल ते। त हिकिड़ो इहो सुवाल मुंहिंजो आहे त सिंध गवर्नमेंट उन फसल खे, हिकिड़ो त तव्हां ॾियो पिया राशन ॾींदो, टेंट ॾींदो, ॿियो ॾींदो, पर ख़ुदि आबियानूं ढल खोड़ इशूज़ आहिनि, कीअं उन माण्हुनि खे जेको आहे तव्हां उन्हनि जी बहाल इहो कंदो। ॿियो मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त सीएम हिकिड़ो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाहे पियो, सिंध जा ॿेट आहिनि जिते तव्हां ख़ुदि उन स्ट्रगल जो हिसो रहिया हुआ, ऐं सिंध गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी हुई, तव्हां अॻु में हिकिड़े चीफ मिनिस्टर लेटर बि लिखिया, ॿिया कया हुआ, त सिंध जे ही ॿेट जेके आहिनि उन ते हिकु भेरो ॿीहर कानून साज़ी थिए पई, उन ते सिंध गवर्नमेंट जो छा मौक़िफ़ आहे। देखो ॻाल्हियूं आपने, दो चीज़ें आपने पूछी, दो सवाल मैं उर्दू में जवाब दे दूं ताकि सबको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काश्तकार जो है ना कम से कम 6 महीने मेहनत करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, और उसकी वो कोई मंथली नहीं कमाता पैसे या रोज़ाना के बेसिस पे उसकी कमाई नहीं होती, वो सीज़न के एंड में कमाता है, और उसकी जब फसल तबाह हो जाती है समझे 6 महीने की उसकी कम से कम 6 महीने की इनकम वाइप आउट हो गई। और अगर अगला फसल नहीं लगा सके पानी होने की वजह से तो साल की इनकम वाइप आउट हो गई। ये इसका बिल्कुल एहसास है आबादगारों से हम बिल्कुल, लेकिन इसका क्वांटम जो है ना मदद का, वो बहुत, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा अगर ये सारी ज़मीन। तो हम कोई भी जो हमारी रिसोर्सेज हैं इसमें इनके टैक्सेस को माफ़ करना वो हमारे हाथ में, वो बिल्कुल करेंगे। जो जहाँ पे अफेक्टेड होंगे डेफिनेटली माफ़ करेंगे, लेकिन ये भी कोई इनको इतनी बड़ी रिलीफ नहीं देगी। हम कोशिश यही करेंगे कि इनको अगले फसल के लिए कोई रिलीफ दें, इसलिए कि अगर पानी निकल भी जाता है तो इनके पास बीज फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं होते, बिकॉज वो ईयर टू ईयर चलता है। उधर कुछ मदद इनकी करें। हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि इनके एग्रीकल्चरल लोन्स जो हैं उनका इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, इनकी जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसको थोड़ा डिफ़र किया जाए और आगे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा आपने जो कहा अभी तक मुझे नहीं पता उसका, ये हमसे ज़रूर पूछा गया और हमने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये आइलैंड्स सिंध गवर्नमेंट के हैं, और जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, अगर होती है कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट और इलाके के लोगों के मफाद में ही हो सकती है। ये बड़ी क्लियरली कहा हुआ है हमने। सीएम साहब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से एक मीटिंग की है, क्या इस प्लान आज की है? यहाँ के लोगों को भी बुलाया गया था, MNAs MPAs को, गवर्नर साहब भी मुशावरत में थे, तो इस प्लान के हवाले से आपको एतमाद में लिया गया है या नहीं? नहीं। अगर प्लान आता है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट मैच करेगी या नहीं? सबसे पहले ये 806 अरब का मैं आपको दे चुका हूँ, मैं तो खुद मैचिंग मांग रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे? कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए
جو پروجیکٹس آئیں گے ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. لیکن جو آپ کا سوال تھا, مجھے یہ کراچی کیا کہا نام نے ٹرانسفارمیشن, میں بتا دوں, ایک کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی میں نے خود ایڈ کی تھی, ورلڈ بینک کے تھرو بنوائی تھی. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے بارے میں مجھے پرسنلی, میں نے سن تو یہ میڈیا پہ ہی سن رہا ہوں جو آپ لوگوں سے, خود مجھے کانفیڈنس میں ابھی نہیں لیا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی چیز فائنلائز کرنے سے پہلے نہ صرف کانفیڈنس پہ لیا جائے لیکن ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کا اور اپنے ایڈوائز یا سجیشنز دینے کا موقع دیا جائے. شاہ صاحب بات کی جائے اگر بارشوں کی تو 90 سال کے بعد سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں, کراچی متاثر ہوا, اور کراچی سے یقیناً اس وقت سب ہمدردی جتا بھی رہے ہیں. سپر سالار بھی یہاں پر تھے, یہ بھی آپ کے نالج پہ ہوگا, اور انہوں نے کراچی کے تاجروں کو بھی کہا ہے کہ جو وفاق اور صوبے کی کمیٹی بنی ہے اس میں نمائندگی دی جائے گی, یہ وعدہ کیا ہے. آج اسٹیٹمنٹ آج رپورٹ ہوا ہے. ایک تو یہ چیز ہے آپ کی نالج میں ہے, ایک تو یہ معاملہ. دوسرا یہ کہ کیا پلان ہے کراچی کی بحالی کا, آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران نے جو ڈیفینس اور کلفٹن ڈوبے اس کا ذمہ دار بھی سندھ حکومت کو قرار دیا اپنی پریس کانفرنسز میں. جب کراچی ڈوبتا ہے تو آپ کے کھاتے میں آتا ہے, جب صفائی ہوتی ہے تو مختلف اداروں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے, کراچی خاص طور پہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور ایڈمنسٹریٹر کے لیے واقعی آپ مشاورت کے پابند ہیں, کیونکہ لاہور کی نمائندگی اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہیں, وہاں پر تو پی ٹی آئی نے شاید کسی سے مشاورت نہیں کی. یہاں پر آپ کے اوپر اتنا دباؤ کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے نہیں ٹھیک ہے نا, دیکھیں آپ سوال بھی امید بہت ہی احترام کے ساتھ آپ نے کیا, آپ نے اس میں جواب بھی آپ کے سارے اسی سوال میں تھے. میں وہی چیزیں ریپیٹ کروں تو میرے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا, لیکن آپ ہی نے جواب دیے سارے کہ لاہور میں تو ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک, اور اس میں پچھلی بار بھی آپ لوگوں سے تھوڑے سے میں نے گلہ کیا تھا, اگر اس طریقے سے شو کیا جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ادھر ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں تھا. بارش شدید, آپ نے 90 سال میں نہیں, 90 سال کا تو ریکارڈ ہے ہمارے پاس. یہ پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی اتنی پہلے بارش ہوئی ہے جب سے دنیا بنی ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. 90 سال کا ریکارڈ ہے, اس ریکارڈ کے حساب سے اگست کے مہینے میں ڈبل بارش ہوئی ہے پہلے کسی ایک مہینے کے مقابلے میں. تو یہ فیکٹس ہیں. باقی تو آپ نے جو سوالات کیے, جو آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا, یہ تو ہمارا اپنا پروپوزل ایک ہے, وہ آپ نے شاید میں نے خبر بھی نہیں پڑھی. ہمارا اپنا پروپوزل ہے کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, بلکہ ناٹ اونلی کراچی, یہ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہدایت دی ہیں, ہم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نہ صرف کراچی, سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہم ایڈوائزری کاؤنسلز بنائیں گے. وہاں کے لوکل سول سوسائٹی کے ہیں لوگ, انجینئرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کو اس ایڈوائزری کاؤنسل میں آپ رکھیں. اور یہ پورے سندھ میں ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی انپٹ بھی ہمیں ملتی رہے. ہم کوئی فارملائز کر کے کوئی ان کی میٹنگز کرتے رہیں تو ان سے مشاورت ہوتی رہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اور یہ تو ہماری اپنی سجیشن ایک ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ اور کیا کانٹیکسٹ اس میں تھا, نمائندگی کیا اور کیا اس میں آنسر تھا, لیکن ایک ایڈوائزری کونسلز میں بالکل بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ ہوں گے, باقی سول سوسائٹی سے ہوں گے. میرا اپنا انٹرسٹ ہے کہ زیادہ آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز, انجینئرز, ان کی میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل ہیں اچھے, ان کی میں مدد لوں تاکہ ہم کر سکیں. باقی صحافی برادری سے بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. اب یہ بتا دیں, شاہ صاحب یہ بتائیے گا یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جو زمینیں سندھ کی لی گئی تھی, اس کے سپریم کورٹ میں قریباً 500 ارب روپے غالباً جمع ہیں. وفاقی حکومت یا عدالتوں میں سے وہ کس طرح لیے جائیں گے؟ آیا آپ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں یا نہیں, اور اگر ہوئے تو سندھ نہیں ہوئے تو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. یہ کورٹ میں ہے معاملہ. اس وقت تک جہاں تک مجھے پتہ ہے 62 بلین ہے یا کتنے جمع ہو چکے, نمبرز مجھے صحیح یاد نہیں ہے, اور ٹوٹل 500 ارب سے اوپر جو بھی آنے. سندھ گورنمنٹ, یہ دیکھیں یہ پیسہ کس چیز کا ہے, ملیر میں زمین ہے اس کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے جی.
मुराद अली शाह एट फॉल्ट हो सकता है इसमें कि मैंने पैसा वो नहीं लिया, आप मुझे सजा दें, जो भी है, लेकिन ये सिंध के लोगों का पैसा है और ज़मीन बिलोंग करती है सिंध हुकूमत को। मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरी जब इस ज़माने में ये केस चल रहा था उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बात हुई थी और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ये पैसा सिंध हुकूमत का है। ऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ इतनी क्लियरली नहीं आई। हमने खुद एक दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दिया जाए और इसके ऊपर आप भले एक जुडिशल ओवरसाइट कमेटी बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ पे। तो ये पैसा चाहे 62 अरब है या 600 अरब जो आना है, टोटल जितने नंबर्स मुझे नहीं पता सही, दिस बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ सिंध। ये इन ल्यू ऑफ लैंड है जो कि सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, जो सिंध के लोगों की प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ ये खर्च सिंध में होगा बल्कि ये खर्च भी सिंध हुकूमत के थ्रू होगा। ये हमारा बड़ा कैटेगोरिक स्टैंड है, इस पे कोई और बात नहीं होगी। और मैंने सुना है इसकी बातें भी कई की जा रही, लेकिन ये बड़ी सिंध हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पे। शाह साहब मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जनाब शहर से बारिश का पानी तो निकल गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के बड़े संगीन किस्म के मसाइल सामने हैं। तकरीबन शहर के तमाम इलाकों में ये मसाइल हैं। दूसरा कि वफाकी हुकूमत ने भंग की काश्त की परमिशन दे दी है, तो क्या सिंध हुकूमत भी इस काश्त की परमिशन दे रही है कि भंग के पौधे लगा लिए जाए? देखो, मैंने कानून देखना पड़ेगा उन्होंने क्या किया है, मुझे नहीं पता इसकी डिटेल। मैंने भी कोई मीडिया से सुना है ये हेम्प इस्तेमाल होती है शायद दवाइयाँ बनाने में या क्या जो भी होता है। अगर पॉजिटिव, मुझे नहीं इसकी डिटेल पता, कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट जब तक मुझे पता नहीं हो। आपने बाकी जो सवाल किया, यस, ये देखिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हमारे यहाँ बनी नहीं है प्रॉपर। शाह साहब ये बता दें, मैं ख़त्म तो कर लूँ यार, मैं ख़त्म कर लूँ। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हमारे यहाँ बनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहुत जो हाई एंड इलाके उनमें नहीं बनी है। तो फिर होता क्या है कि ये सारा पानी सीवरेज लाइंस के थ्रू होता है और उनकी कैपेसिटी होती नहीं है। इस वजह से वो कोलैप्स कर गई हैं कई जगह पे। और एक बड़ा, मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब था, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ इन बरसातों से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट, ये जो 10 अरब डॉलर तो पहले की बात थी। अगेन उनके किसी वजीर ने कह दिया कि जैसे वो हमें जेब में पैसे डाल के दे रहे हैं 10 अरब डॉलर। ऐसा नहीं है, आए खुद काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं है। सीएम साहब, आपको ये बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं या इसमें कुछ ताख़ीर होगी? मेरे भाई, बल्दियाती इलेक्शंस के लिए दो तीन स्टेप्स है। डिलिमिटेशन इसका पहला स्टेप है। डिलिमिटेशन आइन में लिखा है कि सेंसस जो लेटेस्ट है उसके तहत होगी। इस वक्त लेटेस्ट सेंसस नोटिफाइड जो है वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस पे तो मैं इंतखाबात नहीं कराना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कम से कम जो 2017 वाला सेंसस है वो नोटिफाई हो जाए, उसमें जो चेंजेस होनी उसमें हमें भी एतराज़ात हैं, काफ़ी लोगों को एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात दूर किए जाए और 2017 का सेंसस नोटिफाई हो। आप मुझसे अगर सवाल करेंगे जी जनरल इलेक्शन तो हो गए उस पर, तो वो आइन में तरमीम की गई थी उसके लिए कि सिर्फ 24th अमेंडमेंट आइन में की गई थी कि सिर्फ 2018 के जनरल इलेक्शंस के लिए ये सेंसस नोटिफाई है सॉर्ट ऑफ। जब तक नोटिफाई नहीं होंगे डिलिमिटेशन 98 वाले सेंसस पे, तो मैं नहीं करना चाहूँगा, ना आप करना चाहेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, सीसीआई ने नोटिफाई करनी है सेंसस को। सेंसस जब नोटिफाई हो जाएगा फिर डिलिमिटेशन होनी है, और एज सून एज पॉसिबल जब ये डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसका भी एक प्रोसेस है, वोटर्स लिस्ट अपडेट हो जाएंगी, उसमें 120 दिन है, उसके बाद 120 दिन में इंतखाबात हम कराने के पाबंद हैं और कराएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शाह साहब, सीएम साहब
یہ جو 6 رکنی ڈیولپمنٹ کمیٹی بنی تھی اس کے نوٹیفیکیشن ٹی آر کا کیا ہوا؟ اور آپ نے کہا تھا کہ ہفتے 1.5 ہفتے میں جو برساتی نالوں پہ قبضے ہیں ان کی لسٹ پبلک کی جائے گی، تو اب تک وہ لسٹ پبلک کیوں نہیں کی گئی؟ میرے پاس دیکھیں، میری بات سنیں، انٹیریئر نہیں. میں بھائی دونوں سوالات کے جواب دیتا ہوں. وہ نوٹیفائی ہو گئی ہے کمیٹی، اس کے ٹی او آرز بھی ہیں، وہ دے دیں گے آپ کو اگر چاہیے ہوں گے، ہے میرے پاس. نمبر 1. دوسرا، میں نے بالکل کہا تھا کہ ہم جلد سے جلد نوٹیفائی کریں گے. میں نے ایک پریلیمنری انالیسس کرایا ہے، اس میں آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں جو بڑے نالوں کے تحت ہے. اب ان کی جو زیادہ ڈیٹیل سٹڈی ہے جس میں نام کے ساتھ آئے گا کہ کون سی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ میں ایسے ریلیز نہیں کرنا چاہتا جب تک ایک پراپر سٹڈی. اور اس کے لیے میں نے ایک بنایا پلان کہ ایک انڈیپینڈنٹ لوگوں کے ذریعے ایک نالوں کی ہم کرائیں سروے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال تھا یہی ایگزیکٹلی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہی پرابلم ہے. اور میں نے تو کبھی آپ کو شروع میں کہا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ایل بی او ڈی جو بنی ہے اس نے نیچرل واٹر ویز کو روک دیا ہے. وہاں پہ پراپر اس کی کراسنگز نہیں بنی ہوئی. باقی چھوٹے موٹے روڈ تو ہیں، وہ چھوٹے موٹے روڈ جب بنتے بھی ہیں زیادہ پانی آتا ہے تو ہم ان روڈز میں بریچ بھی ڈال کے پانی نکالتے ہیں یہ تاکہ آگے جائے پانی. بٹ ایل بی او ڈی کو تو بریچ نہیں کر سکتے، وہ تو الٹا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو بڑے واٹر ویز ہیں ان کا ایشو ہے. اور اس کے لیے میں نے تو خود کہا ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ کام کیا تھا. وہ جو پران ڈھورو ہے ایسے اور بہت سارے نیشنل واٹر ویز ہیں ان کو بند کر دیا ہے اسٹرکچرز نے. شاہ صاحب اکرم کے جاؤ جی. اکرم اکرم نہیں، دیکھیے میری بات سنیں. 3 ایریاز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، چوتھا بھی ہے جہاں پہ پانی کھڑا تھا، لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا ٹاور سے لے کے کھارادر تک یہ جو علاقہ تھا یہ بہت شدید پرابلم میں تھا. یوسف گوٹ کا علاقہ، سرجانی کا علاقہ، ڈیفینس، اور چوتھا نیا ناظم آباد. ہم نے اپنی ساری مشنری، ساری ایفرٹس پہلے 2 علاقوں پہ پہلے لگائی. جب ہماری فری اپ ہوئی کچھ مشنری، ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں نا کام، پانی آپ نے جو نکالنا ہے وہ ایک جتنی ایفرٹ آپ ایک جگہ ڈال سکتے ہیں، مطلب ایک کام کرنے کے لیے اگر آپ کو 100 لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 200 موجود ہیں تو 100 باقی فارغ ہو گئے نا. جو ہمارے اسپیئر میں تھی تب ہم نے اپروچ کیا تھا ڈی ایچ اے کو کہ جی ہم اگر چاہیے تو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم. وہ اچھی بات ہے نا. انہوں نے کہا تب وہ گئی ہیں اسپیئر کی بھی مشینری. کے الیکٹرک کے پاس میں خود اسی لیے گیا تھا کہ ان سے کے الیکٹرک میرے انڈر میں نہیں ہے، صوبائی حکومت کے انڈر میں نہیں ہے. کے الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، لیکن کے الیکٹرک سپلائی میرے کراچی کے شہریوں کو کر رہی ہے بجلی. سفر ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں خود ان کے پاس چل کے گیا کہ بھائی بتاؤ کب آپ کرو گے. ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا مدد چاہیے. انہوں نے ہمیں بتایا یہ پرابلمس ہے. وہ پرابلمس ایڈریس کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو بجلی ملے. اور وہ صرف ادھر نہیں تھا، جہاں پہ جو گزری کا علاقہ جہاں پہ بجلی نہیں تھی وہاں پہ غریب خاندان رہتے ہیں، ان کے لیے میں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد وہاں بجلی ملے. اور اینڈ میں پھر نیا ناظم آباد بھی میں نے اپنے ڈی سی کو بھیجا کہ بھائی ادھر بھی لوگ رہتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے جب ہمارے پاس کچھ سپیس ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ لوگ چاہیں آپ نے دیکھی بھی ہوگی عاشورے کے دن میں نارملی ایک جو پچھلے 4 سال سے
میں یہ کرتا ہوں کہ ایک ایریل ویو لیتا ہوں جلوس کا تاکہ کچھ پتہ ہو. اس دفعہ اس ایریل ویو کے ساتھ میں نے پورے کراچی کا تقریباً ایریل ویو لیا. میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے خود نکالی ہیں. شاہ صاحب ایک سیکنڈ میں ختم تو کر لوں یار. کراچی میں بائی اینڈ لارج سنڈے کو تھا عاشورہ. یہ بارش ہوئی تھی تھرسڈے کو, جو شدید بارش ہے تھرسڈے کو ہوئی تھی. فرائیڈے سیٹرڈے 2 دن کے اندر میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ 90% کراچی سے پانی نکل گیا تھا. چھوٹی گلیوں میں کہیں یہ آپ مجھے نہ کہیں, نقصانات کی میں بات نہیں کر رہا. تھرسڈے کو رات کو ہم خود, میں نے آپ کو شیئر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم خود, ہمیں گاڑی سے نکل کے آنا پڑا تھا, گاڑی ڈوب گئی تھی. تھرسڈے کی رات کو نرسری کے مقام پہ میں گاڑی ہم آگے نہیں لے جا سکے تھے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی گاڑی آپ کی نہیں جائے گی. وہاں پہ کچھ مجھے ملے تھے, ایک لیڈی تھی جن کے بچے ہو گئے تھے, وہ جگہ تھی. اور فرائیڈے کو میں 11-12 بجے اس علاقے سے گاڑی میں سے گزرا ہوں. جب میں ادھر سے گیا ہوں تو ایک دکان والے نے مجھے نرسری میں روکا, اس نے بتایا کہ جی تقریباً 12 فٹ, وہ بتا رہا تھا وہ سچ کتنا بھی کہ 12 فٹ اس میرے جو بورڈ لگا ہوا ہے ادھر تک پانی تھا. اگلے دن وہ پانی نکل گیا تھا آپ کا 6-8-12 گھنٹے میں. تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں دکھانے کے لیے ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں بتائیں. یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ ہمارا فرض ہے یہ سب کرنے کا. عاشورے تک میں آپ کو بتا رہا ہوں 90% سے اوپر. یہ ویڈیوز تقریباً میرے پاس کوئی 10-12 منٹ کی ویڈیو ہیں ڈفرینٹ علاقوں کی جو میں نے بنائی ہیں. آپ کو میں کہوں گا شیئر کر لیں گے, مرتضیٰ کو میں نے دی تھی, آپ دیکھیں. میں نے ناظم آباد کا پورا, میں قائد اعظم کی مزار کے اوپر سے جب وہ جلوس پہ میں کہا, پھر ادھر میں نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے یہ گرین لائن کے الانگ لے جاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے یوسف گوڈ دیکھتے ہیں سجانی. پورے راستے میں میں نے گلیوں تک کی ویڈیوز بنائی ہیں, پانی نہیں. ناگن چورنگی آپ نے سنا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ رہتے ہیں KDA چورنگی. رات کو 11-12 بجے وہاں کئی فٹ پانی تھا. اگلے دن میں 2 بجے KDA چورنگی پہ میں نہیں گیا تھا اس دن, اس لیے وہ پہلے ہی صاف ہو چکی تھی. ناگن چورنگی میں 2 بجے کے قریب ناگن چورنگی پہ کھڑا تھا اور پانی نہیں. یہ چیزیں ساری ہم نے کر کے دکھائی ہیں, بٹ یہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی. تو ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو چھوڑ دیا تھا, لیکن جب ہمارے پاس اسپیئر اپ ہوئی مشینری تو ہم نے ان علاقوں میں بھی گئے جہاں پہ, اور یہ میرے بس میں ہوگا, اگر میں کر سکوں گا میں اس وقت سوات اپنی مشینری بھیجوں گا صفائی کرنے کے لیے, تاکہ لوگ, اگر اسپیئر میں ہے جو مدد میں کر سکا ہم کریں گے. ہمارے ایک ایسا تھوڑی یہ علاقہ یا وہ علاقہ, یہ پورا ملک ہمارا ہے. تو یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یس, اگر ہم نے کسی کو نگلیکٹ کیا ہو اور کہیں اور چلے گئے ہوں وہ بات ہوگی. پوری کوشش ہے, غلطی سے کوئی چیز ہو سکتی ہے, کوئی جگہ رہ گئی ہو, کہیں کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا, ہر جگہ پہ ہم موجود رہے. جتنی میں یہ کھارا در کے لیے جو علاقہ ڈوبا ہوا تھا, میرا خیال ہے دن میں 4 بار کم از کم پوچھتا تھا, 4 بار انہیں کہتا کہ میں ابھی آ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں مجھے صاف چاہیے. جو ایک لیکن مجھے پتا تھا کہ ان کو ٹائم لگے گا پانی نکالنے میں. اس وقت بھی وہاں پہ آج صبح میں نے کہا ہے بہت زیادہ سلج ہے, ڈرائی تو ہو گیا, کیچڑ ہے. ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی گاڑیاں بھیجی ہیں تاکہ وہ سلج نکال سکے. شاہ صاحب ایک آدھ سوال کر لیں پھر دینے جانے میں. ابا بورڈ سے عمر کوٹ جہاں با اس میں کچھ ایشوز تھے, کچھ آڈٹ کے ایشوز تھے, لیکن وہ میں نے ریزالو کر دیا ہے اور میں نے اسپیشل ٹاسک دیا تھا, وہ ہو کے اب انشاءاللہ آج تک میرے پاس فائل پہنچ جائے گی تاکہ ریلیز ہو جائے. شاہ صاحب بارشوں کے بعد میں ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس وقت پہلے ماکڑ تھے, وہ ماکڑ جو اب مچھر میں تبدیل ہو گئے ہیں. بڑی پیمانے پر جو انسان اور مویشی متاثر ہو رہے ہیں, بیماریاں پھیل چکی, خاص طور پر اسکن, ملیریا, بخار.
सरकारी अस्पतालों का हाल ये है, पानी अभी तक निकाला नहीं गया है जो बारिश मुतासर ज़िला हैं। बाकी प्राइवेट अस्पतालें मुकम्मल तौर पर भर चुकी है, डॉक्टर दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक, महकमा सेहत क्या जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं, यानी कि इनको क्या अहकाम आपने जारी किए? इतनी बारिश के बाद और पानी ठहरने के बाद ये इशू हमें पता है होता है, हमने डायरेक्ट किया हुआ है मिनिस्टर साहब ने लोकल गवर्नमेंट के कि वो स्प्रेस प्रॉपर करें जल्दी से। मैंने पीडीएमए को कहा है कि टेंट्स के साथ साथ मॉस्किटो नेट्स जल्दी भेजें ताकि लोगों को बचाया जा सके। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट की। ये है इशू, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कि इत्तेफाक करता हूँ कि ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये इशू है, लेकिन इस पे जो भी पॉसिबल है हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लें। सीएम साहब ये बताइएगा कि मेयर कराची का, सीएम साहब ये बताइएगा मेयर कराची के इख्तियारात के ऊपर कोई काम हो रहा है? जो कह रहे हैं कि इख्तियारात चाहिए। दूसरा, आर्मी चीफ कल आए थे यहाँ, स्टेक होल्डर से उन्होंने मुलाकात की, आपकी मुलाकात हुई उनसे? देखिए, दो चीज़ें आपने कही। मेयर कराची के इख्तियारात, कानून में बेहतरी लाने के लिए तो हम ऑलरेडी एक कमेटी टीम बना चुके हैं, उस पर काम कर रही है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखें, इख्तियारात आपको फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो तो फिर इख्तियारात मिसयूज़ होते हैं, और ये हमने देखा होते हुए। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, खामखा नाराज़ हो जाते हैं लोग और अजीब व गरीब बयानात देने शुरू हो जाते हैं कि FIR भी मेरे ऊपर करा दो, जो भी चीज़ है वो कर दो। लेकिन वो इख्तियारात मिसयूज़ हुए। वो इख्तियारात मिसयूज़ हुए जब आपने कमर्शलाइज कर दिया सड़कों को और उस पर इमारतें खड़ी कर दी। ये सब मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हम बिल्कुल, और इसी वजह से 2013 में उस चीज़ को ब्रेक लगाने के लिए ये किया गया था। अच्छा, उसके बाद भी ये रोना के इख्तियारात नहीं, इख्तियारात अभी भी हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं इख्तियारात के साथ आपको काम करके भी दिखाएंगे, अल्लाह ताला मदद करेंगे और आप सबका साथ रहेगा। इन्हीं इख्तियारात के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको काम करके दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि इख्तियारात जो हैं वो उसके लिए कानून में तब्दीली के लिए हम काम कर रहे हैं। बजट दस्तावेजात का अगर जायजा लें तो तकरीबन कराची से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो जमा करते हैं सिंध हुकूमत, वो तकरीबन 250 मिलियन है, और एलोकेशन जी बिलियन। तो अब क्यों आपको ऐसा लगता है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वर्ल्ड बैंक से 165 बिलियन लेने पड़ेंगे? क्यों आपको ऐसा लगता है? हमारा बजट तो ऑलरेडी, हमारा टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वहां से। मेरे भाई देखें, आप इंडिविजुअल नहीं करते, मैं इतना कमाता हूं इसलिए बाकी सबको छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है तरीकाकार। मुल्क ऐसे नहीं चलते। ये पता नहीं क्यों हम बिल्कुल डब्बे के अंदर बैठ के सोचते हैं कि मैं ठीक रहूं बाकी सारे मर जाए। ऐसे कभी काम नहीं होता है। अगर टैक्सेस होते हैं, वो लोग कहते हैं ना, बहुत बात करते हैं कि जी आप सर्विस टैक्स इतना कमाते हैं कराची से। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अल्लाह ताला करे कि 7 में कराची से मैं 4 गुना ज़्यादा सर्विस टैक्स कमाऊँ। वो तब कमाऊंगा जब वो सर्विस उधर मैं प्रोवाइड करूंगा। ये चीज़ सोचा करें, इस डायरेक्शन में ना चले जाएं आप कि जो लोग कहते हैं यस कराची में पोटेंशियल, अभी कराची पोटेंशियल की बात करें, जो कराची में पिलफरेज हो रही है। कराची मुंबई जितना बड़ा शहर, मुंबई बड़ा है कराची बड़ा है मुझे नहीं पता, थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मुंबई में 60 अरब इंडियन रुपीस कलेक्ट होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स में। आजकल इंडियन रुपी कितने, कभी डबल है, 120 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है मुंबई में। कराची में होता है 1.5 अरब रुपए। पोटेंशियल आप देखते नहीं है, पोटेंशियल इतना ज्यादा है शहर का, लेकिन वो पिलफरेजेस जो हुई हैं उनका इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इनको सही करें। इसी सिलसिले में हमने प्रॉपर्टी टैक्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्ल्ड बैंक को जो क्लिक आप कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से क्यों लेते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके इंशाल्लाह ताला हम और एवेन्यूज क्रिएट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं खुद शर्मिंदा कर रहा हूँ यार, इतना शुक्रिया।